میں اکیلا بلکہ جو بچے ہیں وہ بھی ساتھ میں آ سکیں. ہر ایک کام میں جو خداوند ہمارا زندہ خدا ہماری زندگیوں میں کرتا ہے وہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں. بعض اوقات ہم اگر مشکل میں سے گزر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ ہو میں ہی اکیلا دکھ میں ہوں، ہے نا. اور اگر ہم اسی طریقے سے اپنے ساتھی کی، اپنے دوست کی، اپنے کسی احباب کی بات کو سنیں تو اپنا بھول جاتے ہیں اور اگلے پہ وہ تو مجھ سے زیادہ دکھی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا بھول جاتے ہیں اور دوسرے کے لیے ہمت کا باعث بنو. کوئی بات نہیں، خداوند آپ کی مدد کرے گا. ایسا ہوتا ہے نا. آج جو خداوند کے پاک کلام میں سے ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے وہ ہے متی کی انجیل، اس کا 28واں باب. نکالیں میرے ساتھ مل کے متی کی انجیل، اس کا 28واں باب اور اس کی آخری 2 آیات. متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی آخری 2 آیات، 19 اور 20ویں آیت. بھائی سیمسن جی پڑھیں گے؟ جی بالکل. ہاں جی ادھر. خدا کے پاک کلام میں، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. آمین. آمین. ہاللیلویہ. ابھی ہم ایک گیت گا رہے تھے، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. اور یہ کیوں ہمارا کام ہے؟ کیوں ہے ہمارا کام؟ خدا نے ہمیں چن لیا اور ہم دنیا کو جا کے شاگرد بنائے. ہمیں ہاللیلویہ. جے یسوع کی. بھائی روی جی آپ نہیں بولے کیا آپ نے انہیں ریپرزینٹیٹیو بنایا؟ بھائی سیم بولے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. اس لیے جو شاعر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، نہ کہ پادری کا، ہے نا. کہ پادری کا کام نہیں ہے کہ وہی جا کے تو انجیل کو پھیلائے. یہ ہم سب کا کام ہے. جتنے بھی اس وقت خداوند کے شاگرد تھے یا اس کے پیچھے پیچھے جو بہت کلوز لوگ تھے، اور جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے والے تھے تو انہوں نے یہ باتیں اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں. اور اس کے باوجود وہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ جب یہ باتیں کہہ دی تو وہ نکل پڑے. وہ تو ابھی چھپ ہی رہے تھے، بھاگ دوڑ کر رہے تھے کہ بھائی جس طرح اسے مسلوب کیا گیا ہمیں بھی تکلیفیں نہ دی جائیں، ہے نا. یہ اس دن کے کام شروع نہیں ہوا جب تک کہ انہیں ہاں جی قوت کا لباس نہیں مل گیا. اور جو لوگ جیسے ہمیں کسی کام کے لیے بولا جائے اور پھر اگر اس کام کے لیے ہمارے پاس مؤثر اقدامات نہ ہوں تو ہم نہیں کر پاتے. تو اس کام کو کرنے کے لیے، خوشخبری کو پھیلانے کے لیے جس چیز کی انہیں ضرورت تھی، جب تک ان کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہوئی وہ تو بھاگ دوڑ کر رہے تھے، چھپ رہے تھے. سنا ہے کہ کلام مقدس کے مطابق وہ تو ایک ہی جگہ میں ہو کر دعا کر رہے تھے، ہے نا. تو جب انہیں قوت کا لباس مل گیا تو وہ بند کمروں سے نکل کر پھر میدان میں یا جہاں جہاں بھی انہیں موقع ملتا تھا، ایون کہ عدالتوں میں بھی، ہے نا، عدالتوں میں بھی وہ دلیری کے ساتھ
اور جو ان کے ساتھ جو پرسیکیوٹ کر رہے ہوا کرتے تھے اس وقت، انہیں بھی بڑی دلیری کے ساتھ جو سچائی کی باتیں تھی، جو ان کا ایکسپیرینس تھا، وہ بیان کرتے تھے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ خدا کا کلام ہے، اور بعض اوقات بولا تو جاتا ہے خدا کا کلام ہے، لیکن وہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ واقعی خدا کا کلام ہے۔ جیسے جب بائبل کو کینونائز کیا گیا، اس کی ترتیب دی گئی، تو اس پہ تقریباً 70 لوگوں نے مل کر باہمی فیصلہ کیا، دعا کی گئی، اور ایک ہی دن میں نہیں ہوا یہ سب کام۔ آف کورس اسے کچھ وقت لگا کہ یہ واقعی خدا کا کلام ہے، اور انہوں نے پھر اس کو ترتیب دیا اور کتابی شکل دی۔ خدا کا کلام اگر ہم دیکھیں تو وہ آج بھی، کل بھی، اور جب سے وہ اس کے منہ سے نکلا ہے وہ ویسا ہی ہے۔ اور جو انسانوں کا کلام ہوتا ہے اس میں تبدیلی دیکھتے ہیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ، اور پھر اس میں وہ ثابت نہیں ہوتا اپنے الفاظ کی وجہ سے، کہ اگر میں نے یہ بول دیا نا اور میں نے یہ لکھ دیا کہ بھائی آج تو مجھے پورا ہو رہا ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ کوئی اور اس کی آ کے تحقیر کرے گا کہ نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ خدا کیونکہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ اس کو بیس کا بھی پتا ہے اور اس کو جو ڈیسٹینیشن ہے اس کا بھی پتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی بنانے والا ہے، اسے پتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے اور اسے پورا کیسے کرنا ہے۔ خدا ایسے ایسے انتظام کر دیتا ہے اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے کہ ہم نہ تو سوچتے ہیں اور نہ ہی اسے سمجھتے ہیں۔ خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے میری اور آپ کی جو ہے وہ عقل کام نہیں کرتی۔ لکھا ہے کہ اس نے کم عقلوں کو چن لیا کہ عقل والوں کو شرمندہ کرے، یعنی جو عقل والے تھے ان کے طریقہ کار کیا تھے کہ بھئی یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، کیونکہ یہ گائیڈ لائن ملی ہے ہمیں۔ پھر اس گائیڈ لائن میں سے بھی ڈنڈی مارنا، یعنی اس کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنا، جو حقیقت ہے اسے بیان نہ کرنا۔ اور خدا جو ہے کبھی بھی ڈنڈی نہیں مارتا۔ خدا آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک تھا، ہے نا۔ دکھ ہو سکھ ہو، جو خدا کا کلام اور اس کی مرضی ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے برکت کا باعث بنتی ہے۔ اب میرے عزیزو، جو کلام کا حوالہ ہم نے پڑھا ہے، اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک کی طرف آؤں، میں شیئر کر رہا ہوں کہ بھی خدا کا کلام اور انسان کے کلام میں کیا فرق ہے۔ خدا کے کلام میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے اور پورا ہوتا ہے۔ انسان کا کلام جو ہے وہ اگر خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے یا اس کی رہنمائی کے مطابق نہیں ہے تو وہ پورا نہیں ہوتا۔ ہم گیت گا رہے ہیں کہ ہم خون کا ہر قطرہ کیا کریں گے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، یہ غلط بیانی ہے۔ ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ وہ اسٹیفنس کو سنسار کیا گیا اور یہ وہ سارا، ان کو آروں پہ چلایا گیا اور ان کو الٹا سولی پہ چڑھایا گیا۔ یہ ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں، پچھلے دنوں ایک ویڈیو تھی، بھائی انڈیا سے آ رہی تھی، منی پور سے، تو ایک بیٹی کو بھی شاید وہ لڑکی کو مار رہے تھے، پھر کلیسیاؤں کو جو ہے پرسیکیوٹ کیا گیا۔ کس کے لیے؟ خداوند یسوع کے نام کے لیے۔ منی پور سنا گیا ہے کہ ایک بیپٹسٹ اسٹیٹ تھی، ایک بیپٹسٹ اسٹیٹ تھی، جیسے کہہ لیں کہ بھی
فلپین ایک بیپٹسٹ ریاست ہے، یا یورپ میں کچھ کنٹریز ہیں جو ٹوٹل اختیار سمجھے کہ پوپ کا ہے، اور وہ اسی قانون قاعدے کے مطابق چلتے ہیں، چاہے گورنمنٹ کا اپنا ایک نظام ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ کیتھولک ہے۔ اٹلی کیا نہیں، اٹلی بھی کیتھولک اسٹیٹ ہے۔ ویٹیکن میں ان کا پورا وہ جی ویٹیکن جو سٹی ویٹیکن وہ تو ان کا اپنا اختیار ہے نا، ہاں جی۔ وہ اسی لیے پوپ کو جو ہے پریزیڈنٹ کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ پورا اختیار رکھتا ہے، سکہ ہر چیز جو ہے وہ پوپ کا ہی چلتا ہے، تو پوپ کو اس لیے پریزیڈنٹ کا جو پروٹوکول یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ خدا کا کلام جب خدا کے منہ سے نکلتا ہے تو وہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، لیکن جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ انسان کا جو کلام ہے وہ ابھی تو ہمیں لگ رہا ہے کہ انفارمیشن نہیں ہے تو لگ رہا ہے کہ صحیح ہے، لیکن کل کو 1 2 دن 4 دن 10 دن ہفتے مہینے وہ پتہ چل جائے گا کہ یار یہ غلط بیانی تھی، ہے نا۔ یہ ہے ڈفرینس خدا کے اور انسان کے کلام میں سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھی ہم گا رہے ہیں کہ ہم بہا دیں گے، لیکن ہم بہاتے نہیں ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم بہاتے نہیں ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسکیپ ہو جائیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی خداوند کی مرضی ہے۔ کیسے؟ خداوند کی مرضی اس طریقے سے ہے کہ اگر ہم زندہ ہیں، جس طرح پال کہتا ہے کہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے پاس آ جاؤں، یہ میری ہے ایک خواہش کہ میں تیرے پاس آ جاؤں، لیکن تیرے لوگوں کی وجہ سے میں چاہتا کہ اور میں تھوڑا خدمت کر لوں، ہے نا، تاکہ تیرا نام اور پھیل جائے۔ اس کی تو لگن تھی کہ میں تیرے ہی پاس کر جاؤں کوچ اور آ کے وہیں پہ سکونت کروں، لیکن منادی کے کام کی وجہ سے جو تو نے مجھے زندگی دے رکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اور تیرا کام کر لوں۔ وہ بھی چاہ رہا ہے کہ ابھی نہ کوچ کروں، جبکہ خداوند کے پاس تو جانا ہی ہے ہمیں۔ اور اگر ہم مسیحی ایمان کے مطابق دیکھیں جو ہم کلام مقدس میں سے پڑھ رہے ہیں، کہ اس کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ خداوند نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ تک، دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم آج ہیں اور کل نہیں ہیں، ہمارا جب ایک وقت مقرر ہے تو ہم لوگ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، لیکن یہ وعدہ ان کے لیے بھی ہے جو ہمارے بعد ہوں گے۔ ہم تو اپنے ایک جو سفر ہے اسے مکمل کر لیں گے اور ہماری منزل جو ہے وہ آ جائے گی، ہم وہاں پہ ختم۔ لیکن جو ہمارے بعد کے لیے لوگ ہیں، جو ہمارے بعد اس سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے، وہ یہی وعدہ پائیں گے۔ یہ وعدہ ان کے لیے بھی ہے، اور جو ہم سے پہلے تھے یہ وعدہ ان کے ساتھ بھی تھا۔ اور جو ایماندار ہیں وہ ہمیشہ ہی خداوند کے گھر میں رہیں گے، جس طرح ہم پچھلے سنڈے سنا کہ کہتا ہے زبور نویس، میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ خداوند کا کلام جو اس کے منہ سے نکلتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آج پورا نہیں ہوا، یار یہ خدا نے یہ کہا تھا تو میں تو ابھی تک پریشان ہوں۔ زندگی ہم کثرت کی پاتے ہیں۔ زندگی کثرت کا مطلب یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو واقعی ہم تسلی اور اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھاگ دوڑ نہیں ہے کہ بھائی جی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ آئیے۔ ہمیں ویسی ٹینشن نہیں ہے۔ روزوں کا مہینہ آگے، روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں بھائی، روزہ نہ رکھا اور روزہ رکھ، روزہ رکھ۔ حج کا وقت آ گیا، حج کر کے آنا۔ اس طرح کی بھاگ دوڑ نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ ہمیں تسلی اور اطمینان حاصل ہو چکا ہے۔ کثرت کی زندگی جو ہے ہم جی رہے ہیں۔ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اس سارے جو کہتے ہیں پنجابی میں پمبل پوسے کہ اونا وچ نہیں پئی، اسی ہمیں ایشورنس ہو گئی ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔
खुदावंद हमारी जिंदगियों में बसता है। हम जो ईमान रखने वाले लोग हैं, खुदावंद हमारी जिंदगियों में बसता है और हम उसी के साथ हमेशा की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगी जिस दिन हम मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हम कसरत की जिंदगी में जीना शुरू करते हैं। जो हम अभी खुदावंद को अपने साथ महसूस करते हैं, हम जिस्मानी तौर पर कल नहीं होंगे तो हम खुदावंद के साथ ही होंगे। यही है कसरत की जिंदगी, कि हमारी जिंदगियों में अब वो रोना और दांतों का पीसना नहीं है, कि हमारी स्ट्रगल जो एश्योरेंस ऑफ एटर्नल लाइफ है हमें वो हो चुकी है और इसलिए हम तसल्ली और इत्मीनान पाते हैं। ये है खुशखबरी कि जैसे भी हों हम खुदावंद के साथ हैं। जो हमारा गुनाहगारी की वजह से, नाफरमानी की वजह से राब्ता मुनक़ता हो गया था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे हमारा मेल करवा दिया है कि खुदा और इंसान का मेल हो चुका है। अब जब मेल हो चुका है, उस कुर्बानी की वजह से जो खुदा के बेटे ने, हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर दी और हमें गुनाहों से मखलसी बख्शी, हम उस एश्योरेंस की वजह से ये हुक्म पाते हैं कि जाओ, क्या है, देखें, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और इनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनको का मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद इस दुनिया में 40 दिन तक आसमान पर उठाए जाने से पहले हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह मुख्तलिफ औकात में अपने शागिर्दों पर और जो उसके शागिर्द नहीं भी थे उन पर भी जाहिर हुए और उन्होंने जाना, बातें की और फिर वही लोग उसके गवाह बने कि ये एक्सपीरियंस हमने किया है। अब जब उन्हें ये सारा एक्सपीरियंस हो गया और उस एक्सपीरियंस के बाद जब हमारे जिंदा खुदा ने ये सारी खिदमत मुकम्मल कर ली तो उसने अपने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों को हुक्म दिया। तो बस यानी ये सब मुकम्मल हो गया काम, ये काम मुकम्मल हो गया है, तुम्हारा और खुदा का मेल हो गया है। अब क्या करना है? बस यानी नया सिलसिला, ये पिछला सारा मुकम्मल हो गया। नतीजा ये है, क्या है नतीजा? ये है कि अब तुम जाकर, यानी आपको एश्योरेंस हो चुकी है, हमेशा की जिंदगी की एश्योरेंस हो चुकी है और अब जाके तुम क्या करो? बस मुकम्मल हो गया पिछला काम और अब नया सिलसिला शुरू। नतीजे से ये अखज़ होता है, कहते हैं कि बस नतीजा ये अखज़ करता है। क्या नतीजा है? कि नतीजा ये है कि तुम्हारा और खुदा का मेल हो गया है और अब उसी एश्योरेंस के साथ तुम भी जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और अभी तरीका क्या है शागिर्द बनाने का? उनको बाप और बेटा और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। शागिर्द क्या है? जैसे आगे मैं 1-2 दफा मिसाल दे चुका हूं कि शागिर्द वो होता है कि जो अपने उस्ताद से आपने काम सीखा, जो जरी का काम है ना, जरी का काम ऑफ कोर्स किसी जरी वाले, जो जरी का उस्ताद था, जो काम पहले जानता था, आपने उसी से वो काम सीखा हो, ना कि टेलर मास्टर से, ना या बार्बर से। हम जिंदगी जो देने वाला है, हम उसी से वो जिंदगी पाते हैं
उसी से वो सीखते हैं कि किस तरह ज़िंदगी मिलती है, और उस ज़िंदगी को जब हम पा लेते हैं तो खुदा हमें क्वालिफाई शागिर्द बना देता है कि भाई जाके अपना अड्डा लाओ। अब हमें हुक्म दिया गया है क्या कि हम ये काम करें। अब कैसे पता चलता है कि भाई ये कारीगर आदमी है, कि जब कोई आदमी अपनी एक ठिया लगा लेता है, अपनी शॉप बना लेता है, तो साइन बोर्ड भी लगाता है ना, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई यहाँ पे ये काम हो रहा है ना। हमारे चर्चेस में या मिनिस्ट्रीज में जब भी ये साइन सलीब का लगता है या लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई यहाँ ये काम होता है, तो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे और जाकर उसी बात का तजुर्बा करते हैं। जैसे जरी का काम हो रहा है तो लोग जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि भाई सिल में सितारे का काम हो रहा है, या बार्बर शॉप है तो वो जाके देखेंगे कि यहाँ पे हेयर कटिंग या जो भी इससे रिलेटेड काम है वो हो रहा है। तो ये एश्योरेंस हो जाती है कि वाकई ये यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो काम हो रहा है। अब हम जो मसीह लोग हैं, हम यीशु के शागिर्द हैं। हमारा उस्ताद कौन है? जिंदगी देने वाला, शिफा देने वाला, प्यार करने वाला, सेक्रीफाई करने वाला, जिसने कहा कि क्या अगर तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो अपनी खुद ही का इनकार करो और अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे आ जाओ। हमें खुदावंद यीशु ने हुक्म दिया है कि हम जाकर कौमों को शागिर्द बना लें। किस तरीके से, क्यों शागिर्द बनाए? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो खुदा और इंसान का राब्ता मुनक़ता हो गया था और इंसान सफ़र कर रहा था, उस सफरिंग को ख़त्म करने के लिए खुदा क्योंकि मोहब्बत है और वो चाहता है कि उसकी मखलूक बरकत पाए और उसके साथ ज़िंदगी गुजारे। खुदा अपने लोगों को अपने पास बुलाता है। खुदा जिसको उसने तख्लीक किया है उससे प्यार करता है, और उस प्यार की वजह से वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे, उसकी मखलूक दुख उठाएं, और वो उन्हें अपने पास बुलाते हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि ये मोहब्बत की एक इंतहा है ना, कि उसने अपनी जान तक अपने लोगों के लिए दे दी। जो इंसानी शक्ल में आया उसने बेटे को भेज दिया। एक तरीका कार बना दिया ना, काम को पूरा करने के लिए एक तरीका कार है, और उस काम को पूरा करने के लिए मैं और आप उस लायक नहीं थे कि हम तो कहते हैं कि सलीब को उठा खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते। ये वही है जिसने इस काम को पूरा किया। अब इंसानी जिस्म में होते हुए हम ये भी देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह उसने दुआ की, क्या है, खुदा अगर ये प्याला हो सके तो मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, है ना। हर एक आजमाइश पे पूरा उतरा खुदावंद यीशु मसीह। इंसान होते हुए वो हर एक आजमाइश पे पूरा उतरा। 40 दिन फाका किया गया और रोजे रखे, फाका किया, और इस पॉइंट पे आ गया कि जब उसको भूख लगी, यानी एक वक्त ऐसा आ गया कि उसको आजमाया गया। किस तरीके से? कि वे पत्थर नु कह के रोटियां बन जाए। ये कर सकता है ना, तो अगर वो कह देगा तो रोटियां बन जाएंगी, लेकिन भूख इतनी होने के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह के जवाब क्या था कि इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता रहेगा
یہ محبت کی ایک انتہا ہے کہ سارے پروسیس میں سے، سفرنگ کے پروسیس میں سے گزر کر ہر ایک آزمائش پہ خدا نے فتح پائی، اور ہمیں یہ ایگزامپل دی کہ ہم کس طرح اس کے پیچھے چلیں، دکھ ہو، سکھ ہو، تکلیف ہو، ہم اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کریں۔ اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ہم انسان کہتے تو ہیں کہ ہم ہر قطرہ بہا دیں گے، لیکن ہم بہا نہیں سکتے۔ ہم انسان ہونے کی وجہ سے ڈاواڈول ہو جاتے۔ چھوٹی سی مصیبت ہے، یار پتہ نہیں میں تو گرجے بھی جانا تے جن ہو سکتا توفیق کے مطابق چندہ بھی دینا، کسی کا برا بھی نہیں کیتا کبھی، جبکہ ہم تو سوچوں سے بھی برا کرتے ہیں، اور خداوند ہمارا زندہ خدا ہمارے دلوں اور خیالوں کو جانتا ہے نا۔ خداوند ہمارا زندہ خدا ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ دوسروں کی نظر میں تو میں نے کبھی نہیں کیا، لیکن جو دل ہے اس کو کون جانتا ہے؟ لکھا ہے کہ دل سب سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم خون کا ہر قطرہ نہیں بہا سکتے۔ یہ وہی ہے جس نے میری اور آپ کی خاطر، بلکہ پوری دنیا کی خاطر اپنی جان خداوند کے حوالے کر دی۔ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اور لکھا ہے کہ اس نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ کوئی دوسرا نام نہیں ہے اس دنیا میں۔ یسوع مسیح مطلب کیا ہے؟ نجات دینے والا۔ اور کبھی نام ہے ہی نہیں یسوع مسیح، ہے نا۔ اس نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہم یہاں بھی دنیا میں دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، جو اپنی زندگیاں خداوند کے حوالے کر دیتے ہیں، ڈس اوبیڈینس ختم ہو جاتی ہے ان کی زندگی سے، تابعداری۔ دکھ ہو، تکلیف ہو، پریز دی لارڈ۔ دکھ ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریز دی لارڈ۔ جب وہ اس سارے پروسیس سے گزرتے ہیں تو خداوند انہیں سرفرازی عطا کرتا ہے۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں یار کہ جو اپنی زندگیاں خداوند کے حوالے کر دیتے ہیں، خداوند انہیں سرفرازی بخشتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اس نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک زبان اس کا اپنا نجات دہندہ مانے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمیں یہ کہا گیا کہ شاگرد بناؤ، ہم اکٹھے ہی نہیں ہوتے ٹائم پہ، ہے نا۔ ہم ٹائم پہ اکٹھے ہی نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کس پوائنٹ پہ آیا، واقعی ہماری زندگی میں خداوند کا راج چل رہا ہے کہ نہیں؟ ترقی واقعی نہیں ہوتی کلیسیا میں جب تک ہم ایکٹیو نہ ہوں۔ جب ہم خداوند کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو وہ تو ہمیشہ اور ہر وقت ہمارے لیے ایکٹیو ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہم ایکٹیو نہیں ہیں، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بس اتنا ہی ہے۔ پچھلے بھائی سے بھی میں 2 سال سے واقف ہوں، بھائی جان ہیں ان سے بھی واقف ہوں، میں خود بھی آف کورس جتنے بھی بھائی ہیں جانتے ہیں، تو ہم ایکٹیو نہیں ہیں۔ ہمیں حکم دولی کا، جب ہم حکم دولی کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ملتی ہے، لیکن جب ہم تابعداری کرتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا شاگرد بناؤ، ہم خود بھی شاگرد نہیں ہیں۔ سچی بات میں ہم شاگردی نہیں ہیں، کہنے کو ہیں لیکن عملی طور پر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
सरेंडर करने की ज़रूरत है कि हम वाकई खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दें और उसके अजीब कामों को दूसरों की ज़िंदगियों में होता देखें। ये हमें एक्सपीरियंस होगा और हमें दिल में, हमारे दिल में शादमानी होगी, जो शादमानी हमारे अपने लिए और दूसरों के लिए बरकत का बायस बनेगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, खुदावंद का ये कलाम जो हमारी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, हमारी जिंदगियों में पूरा होगा और हम जानेंगे कि ये जो उसका वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हम उसे महसूस करेंगे हमारे दरमियान, हम उसे अब हमारे दरमियान महसूस करेंगे और आप देखेंगे ये सच्ची बात है। जहां मसीह के शागिर्द इकट्ठे होते हैं वो बरकत का बायस बनते हैं। तो इसका मतलब है हमारी जिंदगियों में कमी है जिसे कि दूर करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं जाती तौर पर इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि ना तो मैं पूरा वक्त दे रहा हूँ और ना ही मेरी ज़िंदगी में उतनी एक्टिवनेस है कि हम वक्त पर इकट्ठे ही नहीं हो सकते, जबकि खादिम का काम होता है कि वो चर्च लगने से पहले वहाँ मौजूद हो। प्रेपरेशन जो भी तैयारी वगैरह होती है वो उसका ख्याल करें ताकि जो आने वाले लोग हैं वो बरकत पाएं। हमारी जिंदगियों से पता चलता है कि वाकई शागिर्द है कि नहीं। बाल कटवाने से जो अच्छा सीखू नहीं होता, हम यार इन्होंने कटने आते, तो जो दूसरा जो कारीगर होता है हम उसको क्या यार तू काट, है ना। तो लोग बरकत नहीं पाते तो इसलिए वो दूसरी जगह पे जाते हैं। हमारे 10, 12, 15, 20, 30 लोग जितने भी हैं, अगर वाकई हमारी ज़िंदगियों से हम जितने भी मिलते हैं लोगों को बरकत मिलेगी, तो हमारी ज़िंदगियों से बरकत मिलने की वजह से लोग हमारे साथ शरीक होंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ ज़ाती तौर पर कि मैं पूरा वक्त नहीं दे पाया और नहीं दे पा रहा, जिसके लिए मैं दिली तौर पर शर्मिंदगी महसूस करता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद हमें माफ़ करे और जो हम क्लेम करते हैं वो हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो, लोग बरकत पाएं हमारी ज़िंदगियों से। खुदावंद जो है वो अपने कलाम को पूरा करने में कादिर है, वो अपना कलाम पूरा करता है। हमारा कलाम ख़त्म नहीं होता, लिखा है ना 1 करंथियों में, हमारी नबूवत नातमाम, हमारा इल्म भी जो है वो कामिल नहीं है, हम जानते भी नहीं हैं पूरा, लेकिन खुदावंद सब कुछ जानता है। अगर हम उसकी मोहब्बत को बांटते हैं तो वो मोहब्बत बरकत का बायस बनती है। हमें कहा गया कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटा और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। ये वो बातें हैं, अगर हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होंगी तो लोग बरकत पाएंगे। हमारी ज़िंदगियों में बेटा भी बसता है, हमारी ज़िंदगियों में बाप भी बसता है और रूह कुद्स भी है, तो फिर ज़रूरी है कि लोग हमें अच्छा सीखो जाने, है ना। फिर ही लोग जो है आएंगे और बरकत पाएंगे, फिर वो भी बपतिस्मा लेंगे। हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे याद है कि बाद का दोस्त जिन्हें मैं मिलने के लिए जाता था प्रिजन में भी, वो भी इकरार करते थे कि हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं। जब खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से दूसरों की ज़िंदगियों में काम करता है तो हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती बपतिस्मा ले लो, वो खुद जो है इजहार करते हैं कि हम भी बपतिस्मा लेना चाहते हैं। तो ऐसा वक्त बन जाए, मेरी दुआ है कि हमारी ये छोटी कलीसिया दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। हम सब अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें।
بھائی جان پلیز دعا کرو خدا واسطے. خدا باپ تیرا شکر ادا کرنا خدا باپ آج دن واسطے تو دوبارہ زندگی موقع عطا کیتا ہے جگہ مؤثر کی خدا باپ کیسی رل کے تیرا اس عبادت خانے تیری عبادت پرستش کرنے والے بن سکیے خدا باپ اج تے جڑا کلام اسا سنیا ساری زندگی دی وچ 100 گنا پھل لے کے آوے خدا باپ اسی انہاں تے عمل کریے تے اپنے اور بھی مسیح بہن بھراواں نوں ایدی تعلیم دے سکیے خدا باپ تے بڑیاں جاناں خدا باپ بچ سکن خدا باپ میری ایک چھوٹی جی دعا نوں سن قبول کر سب کچھ مانگنا پیارے یسوع مسیح دے نام تے آمین. تھینک یو. Thank you, Pastor.